اردو زبان کے شاعر نون میم راشد۔ اردو کے عظیم شاعر، اصل نام نذر محمد راشد، 1910 میں ضلع گوجرانوالہ کے قصبے علی پور چٹھا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ ابتدا میں وہ علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک سے بہت متاثر رہے اور باقاعدہ وردی پہن کر اور بیلچہ ہاتھ میں لیے مارچ کیا کرتے۔ پہلا مجموعہ کلام اردو شاعری کو روایتی تنگنا سے نکال کر بین الاقوامی دھارے میں شامل کرنے کا سہرا نون میم راشد اور میرا جی کے سر جاتا ہے۔ 1942 میں نون میم راشد کا پہلا مجموعہ ماورا شائع ہوا، جو نہ صرف اردو آزاد نظم کا پہلا مجموعہ ہے بلکہ یہ جدید شاعری کی پہلی کتاب بھی ہے۔ ماورا سے اردو شاعری میں انقلاب برپا ہو گیا، اور یہ انقلاب صرف صنف سخن یعنی آزاد نظم کی حد تک نہیں تھا، کیونکہ تصدق حسین خالد پہلے ہی آزاد نظمیں لکھ چکے تھے، لیکن راشد نے اسلوب، موضوعات اور پیشکش کی سطح پر بھی اجتہاد کیا۔ فن نون میم راشد اور میرا جی سے پہلے اردو نظم سیدھی لکیر پر چلتی تھی۔ پہلے موضوع کا تعارف، پھر تفصیل اور آخر میں نظم اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ نظم کے موضوعات زیادہ تر خارجی مظاہر سے عبارت ہوا کرتے تھے، جنہیں ایک لحاظ سے صحافتی نظمیں کہا جا سکتا ہے۔ واقعات کے بارے میں نظمیں، موسم کے بارے میں نظمیں، میلوں ٹھیلوں کا احوال یا حب وطن یا اسی قسم کے دوسرے موضوعات کا احاطہ نظم کے پیرائے میں کیا جاتا تھا۔ راشد اور میرا جی نے جو نظمیں لکھیں وہ ایک طرف تو ردیف و قافیہ کی جکڑ بندیوں سے ماورا ہیں، تو دوسری جانب ان کے موضوعات بھی زیادہ تر داخلی، علامتی اور تجریدی نوعیت کے ہیں، اور ان کی نظمیں قارئین سے کئی سطحوں پر مخاطب ہوتی ہیں۔ فکر راشد کے بڑے موضوعات میں سے ایک خلائی دور کے انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا زمانہ ہے جہاں روایتی تصورات جدید سائنسی اور فکری نظریات کی زد میں آ کر شکست و ریخت کا شکار ہو رہے ہیں، اور 20ویں صدی کا انسان ان دونوں پارٹوں کے درمیان پس رہا ہے۔ راشد کئی مقامات پر روایتی مذہبی خیالات کو ہدف تنقید بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بعض نظموں پر مذہبی حلقوں کی طرف سے خاصی لیدے ہوئی تھی۔ مجموعے راشد کے 3 مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہوئے تھے۔ ماورا ایران میں اجنبی، لا یعنی انسان، جبکہ گمان کا ممکن ان کی موت کے بعد شائع ہوا تھا۔ انتقال راشد کا انتقال 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں ہوا تھا۔ ان کی آخری رسوم کے وقت صرف 2 افراد موجود تھے، راشد کی انگریز بیگم شیلا اور ساقی فاروقی، جب کچھ لوگ عبداللہ حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ساقی لکھتے ہیں کہ شیلا نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے راشد کے جسم کو نذر آتش کروا دیا، اور اس سلسلے میں ان کے بیٹے شہریار سے بھی مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جو ٹریفک میں پھنس جانے کی وجہ سے بروقت آتش کدے تک پہنچ نہیں پائے۔ ان کی آخری رسوم کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ راشد چونکہ آخری عمر میں مسجد کی قیود سے دور نکل چکے تھے، اس باعث انہوں نے عرب سے درآمد شدہ رسوم کی بجائے اپنے لواحقین کو اپنی آبائی ریت پر چتا جلانے کی وصیت خود کی تھی۔